عزیزان محترم، کلام ربانی سے جس آیت کا انتخاب کیا ہے مختصر ترجمہ سن لیجیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْلَمُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والے جو ظلم کرتے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ نہ سمجھو کہ جو ہم نے کیا ہے اس سے اللہ کی بے خبر ہے۔ اللہ کو پل پل کی خبر ہے، علیم و خبیر ہے، واللہ علیم بذات الصدور ہے۔ دلوں کے جو راز جان لے وہ کھلے انداز پہ وہ کام کرنے والے کو پہچانا اور دیکھنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تو جو دل میں ارادہ آتا ہے زبان پر بھی نہیں آتا ہے اس کے لیے فرما رہا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ اس چیز کو جانتا ہے جو دل میں پیدا ہوئی ہے، ابھی زبان پہ نہیں آئی ہے، صرف دل میں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کو علم ہے۔ اور جو اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہو، ذرا تصور کیجئے، اس کے حکم کے بغیر، اس کی نالج کے بغیر، اس کی معلومات کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک پتا، اور دنیا میں کتنے پتے پتیاں ہوں گی تصور کیجئے۔ جس کو اتنی بڑی کائنات کی صرف پتا پتی کی بات کر رہا ہوں، باقی سب چھوڑ دیجئے، کیونکہ محاورہ ہے نا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا۔ تو جو ساری کائنات کے، ہم تو آپ سے اگر کہہ دیں کہ کسی ایک چھوٹی چھوٹی پتی والے جو پیڑ ہوتے ہیں، کسی ایک پیڑ کو لے کے بیٹھ جاؤ، 4-6 مہینے میں اس کی گنتی کر کے دکھا دو، کر رہے ہو گے؟ بولو، کر سکتے ہو؟ ارے یہاں 2 مہینے میں جتنی گنتی کرو گے اتنی نہیں نکل آئیں گی۔ سبحان اللہ کہو زور سے، اللہ کی قدرت دیکھو، آگے جائیے تو اللہ کی قدرت دیکھیے، ادھر گنتی کر رہے ہو، ادھر نیا، یعنی جو موجود ہے اس کا بھی اس کو علم ہے، اور جس کو آنا ہے اس کو بھی اپنے کام میں جاری ساری رکھا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ پھر وہ اگر کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غفلت والا انجان نہ سمجھو جو ظالم کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آ جائیے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 محرم گزر گئی، واقعات سنے، شہادت سنی، سب سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ اگر مساجد میں سنا تو ٹھیک ہے، محافل میں سنا تو ٹھیک ہے، اور جو اس میں نہیں سنا ہے تو کم از کم آپ کا ہاتھ میں جو ایک موبائل ہے، اگر آپ کو ذوق شوق رہا ہوگا، ذوق شوق کے اوپر ہے کہ ہم کو یہ شوق ہو کہ ہم معلومات کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی قربانیاں دی، اگر ذوق شوق رہا گا تو اس سے بھی آپ کو معلومات ہوئی ہوگی، اور نہ رہنے والے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں لگانا، وہ اپنے میں مست ہے، تو یہ اپنی مستی جو ہے ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ جب اپنے میں مست رہو گے اور آنکھ بند ہوگی تو یہ مستی کا جب خمیازہ بھگتنا پڑے گا تب اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں تھوڑا سا گنجائش چاہوں گا، ایک آدھ ہلکا کر دوں تاکہ انورٹر کام کرے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ کو غافل نہ سمجھے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ بہت اچھا سن رہے تھے آپ، شیطان کو پسند نہیں آیا ہے نا؟ شیطان کو پسند نہیں آیا کہ آپ اتنا اچھا کیوں سن رہے ہو، تھوڑا لاپرواہی سنو، کیونکہ اکثر ہو جاتا ہے کہ آپ کو کہنا پڑتا ہے، لیکن آج کہنے نہیں پڑ رہا ہے، آپ بتاتے خود سننے میں بیٹھے ہوئے تیار بیٹھے ہو، اس لیے اس کو پسند نہیں آیا۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ان کی شہادت کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سن چکے ہیں، کتنی دردناک شہادت، کیسی صبر آزما، اور تاریخ میں جس کی مثال کہیں ملتی ہی نہیں۔ قرآن عظیم کے سارے مطالبات کو پورا کرنے والی اگر ذات دکھائی دیتی ہے تو حضرت امام علی مقام کی شہادت دکھائی دیتی ہے۔ تو عزیزان محترم، محرم آیا، ہم نے آپ نے فاتحہ درود بھی کی، ذکر شہادتین بھی ہوا، مجالس بھی ہوئی، ذکر امام علی مقام بھی ہوا، محبت والوں نے ان کی داستانیں سنی، آنسو بہائے، ہے نا بھائی؟ لیکن کچھ ہم نے لاپرواہیاں بھی کی کہ ہم کو جو کرنا چاہیے انہوں نے نہیں کیا، کچھ اپنی منمانیاں بھی کی، لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا حاصل کیا ہے، مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس پہ اگر ہماری نظر ہوتی ہے، ہمارا غور فکر ہوتی، عزیزان محترم، ہمارا ایک ایک لمحہ پھر شریعت کے مطابق ہوتا ہے، ایک ایک قدم ہمارا اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلتا۔ کیونکہ ہم لاپرواہی سے جب سنتے ہیں، لاپرواہی سے کسی داستان کو یا کسی کہانی کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے، لیکن جب ہم توجہ سنتے ہیں تو دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو دل پھر جو فیصلہ لیتا ہے وہ خود مفتی بن جاتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کے نوازے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ٹھیک ہے، میں حسین سے ہوں، یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے کیونکہ اتنے سے وقت میں نہیں بتائی جا سکتی، اور علماء سننے کے لیے اگر وقت ہو آپ کو تو آپ کو انشاءاللہ ابھی میں اعلان کروں گا 17 تاریخ کو ایک جلسہ ہوتا ہے ربانی کے سامنے، اس میں شرکت ضرور کیجیے گا۔ ایک شام خاندانی حسین کے نام سے آپ کو انشاءاللہ وہاں علماء اکرام کی تقریر سننے کو ملے گی۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، ایک قربانی لاجواب ہے، صبر و تحمل کا ایسا پیکر کہ قربانیاں دے رہے ہیں، شکوہ نہیں ہے، شکر گزاری نظر آ رہی ہے نا۔ سن لیا ہے نا آپ نے، سب سنا ہوا آپ کا، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اتنی بڑی قربانی کاہے کے لیے دی تھی؟ کسی تخت کے لیے، تاج کے لیے، عزت شہرت کے لیے، مال و منال کے لیے نہیں، اسلام کی آن بان کے لیے، قرآن کی شان کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، اور امت مصطفیٰ کی یوں کہہ لیجیے شفاعت کے لیے، ہمارے آپ کے لیے، اسی کی تو قربانی تھی۔ اگر اسلام وہیں سے رک جاتا تو ہم یہاں دکھائی دیتے، اس صورت میں نظر آتے، یہ ہماری نورانی صورتیں ہوتی، داڑھی، ٹوپی اور اسلامی نظریہ دکھائی دیتا؟ نہیں دکھتا۔ کیوں؟ اسلام کی ترویج میں، ترقی میں، اسلام کو آگے لانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے قربانیاں دی۔ صحابہ کی قربانیاں تھی کہ اسلام ترقی کر گیا، بلندی پایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ہی محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے، ان کے زمانے میں اتنا ترقی کیا کہ 26 لاکھ مربع میل پہ اسلام پہنچ چکا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے ہی چلا گیا تھا، صرف زبانی انداز سے چلا گیا تھا نہیں، ایک ایک عظیم عظیم قربانیاں موجود ہیں، اسلام کے ایک سے ایک شاہکار ہیں، جس میں بڑی بڑی قربانیوں نے اسلام کو عروج تک تو پہنچا دیا۔ جس اسلام کو مصطفیٰ نے بلندی تک، وقار تک، عظمت تک پہنچایا تھا، جب یزید آیا تو اسی اسلام کے وقار کو، عروج کو تنزلی کی طرف لے جا رہا تھا۔ قرآن کی توہین، اسلام کی عظمت کو پامال کیا جا رہا تھا، شریعت کو پامال کیا جا رہا تھا، سنتوں کا کوئی دیکھنے والا سمجھنے والا ہی نہ تھا۔ گویا کہ اسلام کی آن بان شان کو ایک طرف رکھ کر اپنی عزت و شان کو بڑھانے میں لگا ہوا تھا، اور حلال حرام کا تمیز ختم کر دیا تھا۔ یہ تو معلوم ہے نا آپ کو۔ تو وہ جو اسلام عروج پر جا رہا تھا، جب اس نے تنزلی کی طرف لایا تو اس نے چاہا کہ حسین کو بھی اپنے ساتھ لے لے،
ہے نا. امام علی مقام کو بھی اپنے ساتھ لے لیں, بہت چاہا کہ دست پر بیعت کر لے, ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دے, لیکن سب جانتے ہیں دیا. ارے غریب نواز کا شعر ہی کافی, شاہست حسن بادشاہست حسن دیاست حسن دی پناست حسن سرداد نداد در دست یزید, سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو ہاتھ ہمیں ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوستی ہو جانا, ہے نا. ہاتھ میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ دوستی ہو جانا, اور پھر ایک دوسرے کی بات ماننا. اور اگر دوسرے انداز سے دیکھیں تو جیسے خلیفہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے تو پھر خلافت کی اس کو مان لیا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ ہے, اس کی ہر بات کو ماننا ہے نا. تو مطلب یہ ہوتا کہ اب یزید کے احکامات کی حضرت حسین کو بھی پابندی کرنا پڑتی نا. لیکن حسین نے دیکھا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں رہا ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جو مصطفیٰ نے چوما ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جس کی مصطفیٰ نے قدر کی ہے, عزت و احترام کیا ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جس کو پکڑ کر مصطفیٰ نے تھاما. سنا تھا نا, ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت, حسین چھوٹے تھے, اندر سے نکل کے چلے آئے تو چلنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا, لڑکھڑاتے تھے, بچے تھے. تو جیسے ہی آنے لگے تو کوئی اور تو آ نہیں رہا تھا, اور کسی ہمارے آپ کے بیچ میں تو آ نہیں رہا تھا, صحابہ کرام کے بیچ میں آ رہا تھا. جیسے ہی دیکھا راستہ چھوڑنے لگے, لیکن جیسے ان کو ڈگمگاتے دیکھا تو علماء کرام فرماتے فاروق اعظم بڑھے کہ ان کو سنبھال لے. مصطفیٰ جان رحمت نے روکا, خود ممبر سے اتر کر ان کو لے لیا. جس کو مصطفیٰ نے سنبھالو وہ کربلا میں گر سکتا تھا, نہیں گر سکتا تھا, اسی لیے تو سنبھالا دیا جا رہا تھا. آج مصطفیٰ طاقت دے رہے ہیں اس لیے کہ کربلا میں جب ایک طرف سے یلغار ہو مسائل کی, پریشانیوں کی, ظلم زیادتی کی, تو اس وقت حسین کا قدم لڑکھڑانے نہ پائے. یہی تھا نا. اور سن لیجیے, حسین کو مصطفیٰ جان رحمت کاندھے پہ بٹھاتے تھے, دائیں بائیں طرف کاندھے میں. دل کہاں ہوتا ہے؟ بولے یار, نہیں سمجھ میں آ رہا کیا؟ مصطفیٰ کے دل سے پائے مبارک تقویت پاتا تھا, تبھی تو کربلا میں اتنے بڑے مصائب, پہاڑ جیسے مصائب کے سامنے حسین کا قدم نہیں ڈگمگایا, جان دے دی لیکن ایمان کی استقامت کو قائم اور دائم رکھا. یہ تو سب قربانی دے دی, لیکن قربانی کے بعد جیتا کون؟ اب یہاں سے بات آ جاتی, یہ بتائیے جیتا کون؟ کون جیتا؟ ارے بولو یار, بولو گے تو لگے گا کہ آپ توجہ سن رہے ہو. کون جیتا؟ حسین. کیوں, کیسے جیتے بھائی؟ شہید ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا, پورا قافلہ تاراج ہو گیا. جیتے ایسے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم, وقار خون شہیدان کربلا کی قسم, یزید مورچہ جیتا ہے, یزید مورچہ جیتا ہے, جنگ ہارا. مقصد حسین کا جو تھا اس مقصد میں حسین جیت گئے. یزید کا جو وقتی ایک کھیل تھا اس میں ضرور یزید آگے بڑھ گیا ہے, لیکن کیا یزیدیت قائم رہی؟ لیکن حسینیت آج بھی قائم ہے, صبح قیامت تک قائم رہے گی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ایک شعر کہہ دیا ہے کسی نے, لیکن قیامت تک چلے گا. جس شعر کے اندر پوری کیفیات کا بالکل جامع مکمل آئینہ موجود ہے نا بھائی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, یعنی یزید کی موت ہے. قتل حسین یزید کی موت, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے اور ہر کربلا کے بعد. اور کسی نے کہا تصدق حسن ہوتا ہے, ملاحت ناز کرتی ہے. تصدق حسن ہوتا ہے, ملاحت ناز کرتی ہے. شبیہ مصطفیٰ تم پر شباہت ناز کرتی ہے, شبیہ مصطفیٰ تم پر شباہت ناز کرتی ہے.
شفق بن کر یہی کہتی رہے گی خون کی سرخی. شفق میں دیکھا نا شام کے ٹائم جو شفق نکلتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ لال ہوتی نہیں ہوتی. تو شاعر کہہ رہے شفق بن کر یہی کہتی رہے گی خون کی سرخی. ارے حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے, حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. عزیزان محترم یہ تو شہادت کا ناز تھا, شہادت کا مرتبہ تک مل گیا. اب آئیے جو شعر جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کو غافل نہ سمجھو, جو ظلم کر رہے ہو تو اس سے اللہ کی جانکاری میں نہیں ہے نہ سمجھو. اللہ فرما رہا ہے. عزیزان محترم جب یہ سب کچھ ہو گیا, شہادت ہو گئی, لوٹا پٹا قافلہ کتنی سختیوں کے ساتھ اس کو لے جایا گیا. اب اتنا وقت نہیں درکار ہے کہ جو اس کو بتا سکیں. بڑی ہاتھ پیر باندھ کے, زنجیریں باندھ کے, چادریں چھین کے, منہ میں بچیوں کے جھاپڑ مار مار کے, سارے سامان لوٹ کر کے, خیمے جلا کر کے, رسیوں میں باندھ کے یہ قافلہ لے کے جایا جا رہا تھا نا. اب تو ظلم ختم کر دینا چاہیے تھا, لیکن یہ ظلم برابر چلتا رہا. اللہ اکبر. کسی نے کیا خوب کہا ہے, ہزاروں رحمتیں, ہزاروں رحمتیں اے امیر کارواں تجھ پر, ہزاروں رحمتیں اے امیر کارواں تجھ پر, فنا کے بعد بھی قائم ہے شان رہبری تیری. موت ہو گئی, شہید ہو گئے, لیکن پھر بھی اسلام کا پرچار کرتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جب یہ قافلہ لٹا بٹا یزید کے پاس جا رہا تھا تو رات آئی. رات میں جو ہے ایک جگہ قیام کرنے کو سوچا تو ایک گرجا گھر دکھائی دیا تو سوچا یہیں پر قیام کر لیا ہے. یہ تو مست سے, وہ تو رات بھر بیچارے پریشان حال, سب رسی میں جکڑے ہوئے, لیکن یہ مستی کاٹتے ہوئے, شراب نوشی یہ وہ کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے کہ رات میں ٹھہرے, رات میں ٹھہرے, تو جیسے ہی گرجا گھر کے پاس گئے تو ایک دیوار میں لکھا تھا اترجو امتن قتلت حسینہ, اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحسابی. لکھا تھا جو لوگ حسین کو قتل کر کے آئے ہیں کیا وہ ان کے نانے سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر. جیسے ہی پڑھا تو راہب کو بلایا, پوچھا یہ کیا لکھا ہوا, کب سے لکھا ہوا؟ اللہ اکبر. جیسے ہی پوچھا تو اس نے کہا, کسی نے تو کہا کہ وہ رات میں قلم آیا سب لکھ گیا, اور کسی اس نے راہب نے بتایا کہ یہ تو نہیں بتا سکتا کب سے لکھا ہے, البتہ تمہارے نبی کی پیدائش سے 500 برس کا یہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اچھا بہت پریشان تو رہے تھے ہی, لیکن جیسے ہی راہب کی نظر لوٹے پوٹے قافلے پر پڑی اور ایک چہرے پر پڑی, اس نے کہا یہ کون ہے, کیا ہے؟ کہا یہ جو ہے حسین ہے, ان کا سر ہے اور باقی دیگر لوگوں کے ہیں, اور یہ قافلہ لوٹا پوٹا کس کا ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ کی نواسے نواسیاں ہیں جو سب کر لیں. کہا رے کتنے نالائق ہو, اپنے نبی کے گھر والوں کو تم نے قتل کیا. اب بولتے کیا, کہتے کیا کہ رہنا وہی تھا, نہیں تو اس کو بھی مار ڈالتے, رات گزارنا تھی اس لیے کچھ بولے. لیکن جیسے ہی اس کی نظر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے پر پڑی تھی, چہرے پر پڑی, دیکھا, کہا کہ سنو اس کو اگر ایک رات مجھے ہمیں دے دو تو ہم اپنے پاس رکھ. کہا نہیں, ارے کہا ایسے نہیں مانگ رہا ہے, 10,000 دینار دیں گے, 10,000 درہم و دینار دیں گے. لالچی تو تھے ہی. کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. اللہ یہاں پر مستی میں کاٹنے کے لیے اور پیسہ بانٹنے کے لیے لے لیا, اس کے پاس دے دیا. جب وہ لے گیا تو اس نے کمرے میں رکھا اور خوب آپ کی زلفیں سواری, خون سے صاف کیا چہرہ. جب وہ خونی چہرہ جس میں خون بھرا ہوا تھا, جب وہ دیکھ کر اس کو مطمئن ہو گیا تھا, تو جس وقت اس نے صفائی کی ہوگی, تو آفتاب کیسے چمک رہا ہوگا. حسین کا چہرہ چمکنے لگا. رات بھر بیٹھ کے زیارت کی, رات بھر بیٹھ کے زیارت کی. صبح کا وقت ہونے والا تھا کہ دیکھا کیا کہ حسین کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک ایک نور کا مینارہ تھا, ایک نور کا مینارہ تھا. اس نور کے مینارے میں ایسی چمک دمک تھی کہ اس کے ہوش کھیرا ہو گئے. جیسے ہی دیکھا, اے حسین جب تم مرنے کے بعد یہ حالت ہے تو کیوں نہ اسلام سچا مذہب ہوگا, یہ کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. اسی لیے تو کہا ہے ہزاروں رحمتیں اے امیر کارواں تجھ پر, خود فنا کے بعد بھی باقی احسان رہبری تیری. دنیا سے چلے جا رہے ہیں لیکن سب کو
اسلام کی طرف مائل کرتے چلے جا رہے ہیں. محترم وقت اجازت نہیں دیتا, کبھی کبھی جب بات آتے ہیں وقت اجازت نہیں دیتا. انہی کو آگے سننے کے لیے اگر آپ کو سننا ہے تو انشاءاللہ یہ اعلان سماعت فرما لیجیے. محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ حسب روایت صاحب کا 17 جولائی 2025 بروز جمعرات مقام ربانی منزل دارالعلوم ربانیہ علی گنج باندہ میں ایک عظیم الشان جلسہ بعنوان ایک شام خاندان حسین کے نام متعدد حسین کے نام منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں مفکر اسلام اہل سنت اہل بیت مفکر اہل سنت خطیب اہل بیت